ایک زمانے کی بات ہے، ایک پرانا شہر تھا جو اب ریت کے طوفانوں میں دفن ہو چکا تھا۔ لوگ اسے خوابوں کا صحرا کہتے تھے، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جو اس کے کھنڈرات میں قدم رکھتا وہ اپنے خوابوں میں بھی اسی ریت میں گم ہو جاتا۔ اسی شہر کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں 3 دوست رہتے تھے، فارس، آفاق اور حمزہ۔ تینوں بچپن سے اکٹھے تھے، مگر ان کے خواب مختلف۔ فارس بہادر اور نڈر تھا، آفاق ذہین مگر لالچی، اور حمزہ نرم دل مگر خوف زدہ۔ اکثر راتوں کو وہ تینوں چاندنی میں بیٹھ کر بوڑھے راویوں سے کہانیاں سنتے۔ ان میں سب سے مشہور تھی نوری پتھر کی، ایک ایسا پتھر جو ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، مگر اس کا محافظ ایک سایہ دار جن ہے جو صرف ایک کو زندہ واپس جانے دیتا ہے۔ ایک رات فارس نے چمکتی آگ کے سامنے بیٹھے کہا، اگر وہ پتھر واقعی موجود ہے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، دنیا ہمیں یاد رکھے گی۔ آفاق نے آنکھوں میں لالچ کی چمک کے ساتھ کہا، اور جو اسے پائے گا وہ بادشاہ بن جائے گا۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، لیکن وہ جن، لوگ کہتے ہیں کوئی واپس نہیں آیا۔ فارس ہنسا، ڈرنے والے کبھی تاریخ نہیں بناتے حمزہ۔ تینوں نے فیصلہ کر لیا، طلوع آفتاب کے ساتھ وہ سفر پر نکلیں گے۔ سورج کی پہلی کرن نے ریت کے سمندر کو سونا بنا دیا۔ تینوں دوست اپنے سفید گھوڑوں پر سوار تھے، فارس سب سے آگے، آفاق بیچ میں اور حمزہ پیچھے پیچھے، ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھامے۔ ہوا میں ریت اڑ رہی تھی، آسمان پہ عقاب منڈلا رہے تھے۔ ہر دن وہ آگے بڑھتے اور رات کو آگ کے گرد بیٹھتے۔ ایک رات آفاق نے کہا، فارس، اگر ہم یہ پتھر پا لیں تو اسے سب میں کیوں بانٹیں؟ ایک کے ہاتھ میں ہو تو وہ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ فارس نے مسکرا کر کہا، طاقت بانٹنے سے بڑھے گی، چھپانے سے نہیں۔ حمزہ نے سر جھکایا، دوستو، ہمیں بس زندہ واپس جانا ہے، یہی کافی ہے۔ آفاق نے زیر لب کہا، زندہ تو ایک ہی واپس جائے گا۔ تیسرے دن شام کے وقت آسمان کا رنگ زرد ہوا، پھر کالا، ریت کے بادل اٹھنے لگے، گھوڑے بدک گئے۔ حمزہ چلایا، پناہ ڈھونڈو۔ وہ تینوں گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے ایک چٹان کے پیچھے پہنچے۔ طوفان کی گرج میں جیسے کوئی پکار سنائی دی، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ فارس نے آواز پر غور کیا، کون ہے؟ آفاق نے گھبرا کر کہا، یہ وہی جن ہے۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک ریت میں سے ایک لمحے کے لیے سفید روشنی نکلی، جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ روشنی نے تینوں کے چہروں کو چھوا اور پھر ریت میں غائب ہو گئی۔ فارس نے آہستہ کہا، یہ کوئی اشارہ ہے۔ آفاق نے تیز لہجے میں کہا، ہاں، موت کا۔ چوتھے دن دوپہر کے وقت وہ ایک وادی میں پہنچے جہاں ایک قدیم مندر ریت میں دفن تھا۔ اس کے ستونوں پر عجیب نشانات تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بجلی گھل رہی تھی۔ یہی ہے وہ جگہ، فارس نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے کانپتے لہجے میں کہا، یہاں کچھ غلط ہے۔ آفاق نے کہا، اب واپسی ممکن نہیں۔ تینوں نے گھوڑے باہر باندھے، مشعلیں جلائیں اور مندر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر اندھیرا، ٹھنڈک اور سرگوشیاں تھیں۔ ہر قدم کے ساتھ دیواروں پر موجود علامتیں نیلی روشنی سے جگمگانے لگیں۔ بیچوں بیچ ایک چبوترا تھا اور اس پر نوری پتھر۔ وہ دھیرے دھیرے چمک رہا تھا، جیسے کسی دل کی دھڑکن۔ جیسے ہی فارس نے پتھر کو چھوا، زمین ہلنے لگی، مشعلیں بجھ گئیں، سائے دیواروں سے نکل کر جمع ہوئے اور ایک دیو قامت سایہ دار شکل بنی، ریحان الجن۔ اس کی آواز گرجدار تھی، میں ہوں نوری پتھر کا محافظ، 3 آئے ہو مگر لوٹ کر 1 جاؤ گے۔ یہ پتھر صرف اس کا ہے جس کا دل روشنی کی طرح صاف ہو۔ فارس نے کہا، ہم تینوں دوست ہیں، ہم مل کر اس روشنی کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ جن نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، دوستی، دیکھتے ہیں کون وفادار رہتا ہے، اور لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ مندر میں خاموشی چھا گئی۔ فارس نے کہا، ہم اکٹھے اسے اٹھاتے ہیں۔ آفاق نے خنجر کی مٹھی مضبوطی سے پکڑی، پہلے مجھے دیکھنے دو، میں دیکھوں کیا یہ اصلی ہے یا۔ اچانک اس نے فارس پر وار کر دیا۔ فارس کی چیخ گونجی۔ حمزہ نے دوڑ کر آفاق کو دھکا دیا، آفاق، تم پاگل ہو گئے ہو۔ آفاق چیخا، یہ طاقت میری ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں بانٹوں گا۔
فارس زخمی ہو کر زمین پر گرا، خون ریت میں جذب ہونے لگا۔ وہ آخری سانس لیتے ہوئے بولا، روشنی غداروں کے لیے نہیں۔ حمزہ روتا ہوا آگے بڑھا، مگر آفاق نے پتھر کو چھو لیا۔ نوری پتھر کی روشنی تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ تم نے دوستی توڑ دی آفاق، اب روشنی تجھے نگل لے گی۔ آفاق چیخا، نہیں، میں سب سے طاقتور ہوں۔ پتھر کی روشنی آگ میں بدل گئی۔ آفاق کی چیخ بلند ہوئی، پھر سناٹا۔ جب روشنی بجھی تو مندر میں صرف راکھ باقی تھی۔ حمزہ نے فارس کی لاش کو تھاما، آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ جن نے کہا، اب تم جاؤ وفادار انسان، یاد رکھو نوری پتھر ان کے لیے نہیں جو اندھیروں کے غلام ہوں۔ پھر جن دھیرے دھیرے دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ نوری پتھر بجھ کر ریت میں دفن ہو گیا۔ صبح ہوئی، حمزہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، ریت چمک رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے نوری پتھر دیکھا؟ حمزہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں دیکھا، مگر اس کی روشنی صرف ان کے لیے ہے جن کے دل میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کسی نے خوابوں کے صحرا کا رخ نہ کیا۔ کہا جاتا ہے جب بھی چاندنی رات میں ریت چمکتی ہے، وہ نوری پتھر اب بھی کہیں گہرا دفن ہے، اپنی روشنی اس دن کے لیے سنبھالے ہوئے جب کوئی سچا دل اسے چھوئے گا۔